راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستو اور عزیز ساتھیوں، دنیا کی زندگی مختصر ہے. ماں کے پیٹ میں ہماری زندگی جو ہے 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے ہے، اور زیادہ سے زیادہ سال 2 سال ہے. یہ زندگی کا زمانہ 9 مہینے سے لے کر 7-8 مہینے سے شروع ہو کر سال 2 سال تک یہ زمانہ ہے. اور دنیا کے پیٹ کی زندگی جو ہے وہ 60 اور 70 سال کا زمانہ ہے. قبر کی زندگی ہزاروں سال کی ہے. جو ہزاروں سال مرے ہوئے ہو گئے وہ بھی آج بھی قبروں میں ہے اور قیامت تک قبروں میں رہیں گے. دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے تک جتنے لوگ قبر میں ہیں وہ سب کے سب قبر میں رہیں گے. قبر کی زندگی جو ہے وہ برزخی زندگی کہتے ہیں، اسے عالم برزخ کہتے ہیں. جیسے عالم دنیا ہے ایسے ہی ایک عالم برزخ ہے. جیسے ایک عالم ارواح ہے ایسے ہی عالم برزخ ہے. جیسے عالم محشر ہے ایسے ہی ایک عالم برزخ ہے. جیسے ہی جنت اور جہنم ایک عالم ہے ایسے ہی ایک عالم برزخ ہے. ہر عالم کے احوال اور وہاں کی کیفیتیں الگ الگ ہیں. دنیا کی کیفیت الگ ہے، دنیا کا جسم الگ ہے، دنیا کا کھانا پینا الگ ہے، دنیا کا عیش و آرام الگ ہے، دنیا کی تکلیفیں الگ ہیں. ایسے ہی عالم برزخ وہاں کا کھانا پینا، وہاں کا لطف اندوز کا سامان الگ ہے اور وہاں کی تکلیفیں بھی الگ ہیں. میدان محشر کے احوال الگ ہیں، وہاں کا عیش الگ ہے، وہاں کی تکلیفیں الگ ہیں. اور پھر جنت کے عیش و آرام کی چیزیں الگ ہیں اور جہنم کے عیش و آرام وہاں کی تکلیفوں کا عالم اور احوال الگ ہے. ہر چیز کو ہم عقل کے بلبوتے پر سمجھنا چاہیں گے، سمجھ نہیں سکتے. ہر چیز کو سمجھنے کی کیپیسٹی اور صلاحیت اللہ نے الگ چیزوں میں رکھی. عقل کے بلبوتے پر ساری چیزیں سمجھی اور سمجھائی نہیں جا سکتی. شکر میٹھی ہے
کیا کھٹی ہے. اس کو کان پر رکھ کر آدمی قیامت تک سمجھنا چاہے تو فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میٹھی ہے یا کھٹی ہے. کر سکتا کیا کرے گا؟ چیز گرم ہے کہ ٹھنڈی ہے، آنکھ سے دیکھ کر آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ٹھنڈی ہے کہ گرم. نہیں کر سکتا. اسے چھونا پڑے گا، ہاتھ لگانا پڑے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ ٹھنڈا ہے کیا گرم ہے. آنکھ سے دیکھ کر ٹھنڈا اور گرم کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. ہاتھ میں رکھ لیا ہے آدمی ایک چیز، اس میں بدبو ہے کہ خوشبو ہے؟ بولو. ہاتھ سے گرم اور ٹھنڈے کو تو محسوس کر سکتا ہے آدمی، بتا سکتا ہے ہاتھ چھو کر کے گرم ہے ٹھنڈا ہے. لیکن ہاتھ میں رکھ کر کوئی چیز رکھ کر یہ کہے کہ اس میں کون سی خوشبو ہے؟ گلاب کی خوشبو ہے، موگرے کی خوشبو ہے، چمیلی کی خوشبو ہے، کون سی خوشبو ہے بتاؤ؟ قیامت تک وہ ہاتھ میں رکھ کر بیٹھے بتا نہیں سکتا. اس کے لیے اللہ نے دوسری چیز بنائی ہے. اس میں قیامت تک کے ہاتھ میں رکھ کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں. 2 انگلیوں سے پکڑو، ناک کے قریب لاؤ، فوراً بتا دو کہ خوشبو ہے اور یہ خوشبو ہے، یہ خوشبو ہے. ایک آدمی بہرا ہے، کان سے سنا ہی نہیں دیتا، منہ کھول کے بیٹھا ہے. کس کا گانا اچھا ہے بتاؤ؟ 2 آدمی گانا گا رہے ہیں. آواز کس کی اچھی ہے بتاؤ؟ بولے بتائے گا وہ. ہاں منہ کھول کے بیٹھا ہے آواز بتانے کے لیے. منہ قیامت تک منہ کھول کے بیٹھے، مر کر مٹی ہو جائے تو بھی وہ منہ کھول کر کے یہ بتا نہیں سکتا کہ اس کا گانا اچھا ہے اس کا گانا اچھا ہے. اللہ نے ہر چیز کو سمجھنے کے لیے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ صلاحیتیں رکھی ہیں. الگ الگ جگہوں پر الگ الگ صلاحیتیں رکھی ہیں. الگ الگ ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے سامنے کی چیز کو آپ سمجھ سکتے ہو، پرکھ سکتے ہو، محسوس کر سکتے ہو. نرم ہے، گرم ہے، سخت ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، اچھی آواز ہے، بری آواز ہے، بدبو ہے، خوشبو ہے. یہ ساری الگ الگ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اور الگ الگ چیزوں میں الگ الگ صلاحیتیں رکھی ہیں الگ الگ علوم کی حاصل کرنے کے لیے، علوم کو حاصل کرنے کے لیے. قبر اور قبر کے بعد کے احوال کو تم عقل کے ترازو پہ تول کر سمجھنا چاہو گے تو قیامت تک سمجھ نہیں سکو گے. سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. اسی لیے آج کا نوجوان، پڑھا لکھا نوجوان جو ہے وہ غفلت میں، دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. قبر میں میت کو قبر میں آگ جلائی جاتی ہے، سانپ مسلط ہوتے ہیں، فرشتے برج مارتے ہیں، مردہ 70 آج زمین میں دستا ہے. ایسا تو کام نہیں دے کہ ہزاروں قبر کھولے اور قبر میت کو دفن کرے، پھر ایک زمانے کے بعد میت کو کھولے، پھر دیکھے کچھ بھی نہیں ہوا تو مٹیاں ہیں. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. بے ایمانوں کو بھی یہی چیز کھٹک رہی تھی، مریں گے، مٹی میں مل جائیں گے یا جل کر راکھ ہو جائیں گے اور منتشر ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، ذرہ ذرہ مشرق اور مغرب میں پھیل جائے گا. پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. پھر ہم زندہ ہوں گے. سمجھ میں نہیں آتی تھی ان کی. اس میں کیا حکمت ہے، کیسے ہوگا؟ یہ تو ہمارے عقل کے باہر کی چیز ہے، اس لیے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اسے نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے. یہ کون کہتے تھے؟ حضور کے زمانے کے، جس زمانے میں حضور بھی تھے، جس زمانے میں قرآن میں نازل ہو رہا تھا، اس زمانے کے بے ایمان کہہ رہے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. مریں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ ہمارے سمجھ میں نہیں آتے، ہم نہیں مانتے. آج کا مسلمان نوجوان پڑھا لکھا، ہمارے جیسے سیدھے سادھے لوگ تو سن کر مان لیتے ہیں. جو عقل کے ترازو پر ہر بات کو تولنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ قبر بھجتی ہے. کہاں بھجتی ہے؟ اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہاں ادھر کیٹ ادھر ہی ہے، ادھر کیٹ ادھر ہی ہے. اور آج کل تو یہ سنگ مرمر ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے.
ہمارے سمجھ میں نہیں آتی بات. تو اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے حضرات کے سامنے کچھ مثالیں دیکھی. ہر چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر کیا خوبی ہے، کیا خرابی ہے، اللہ نے الگ الگ چیزیں بنائی ہیں. دیکھ کر سمجھنے کی چیزیں الگ ہیں، سن کر سمجھنے کی چیزیں الگ ہیں، سن کر سمجھنے کی چیزیں الگ ہیں، چکھ کر سمجھنے کی چیزیں الگ ہیں، اور چھو کر سمجھنے کی چیزیں الگ ہیں، عقل کے بلبوتے پر سمجھنے کی چیزیں الگ ہیں. ساری چیزیں الگ 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 ہیں. ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر اور علم کے، دنیا کے علم کے ترازو پر تول کر آپ دیکھنا چاہیں گے تو دیکھا نہیں جا سکتا. اللہ کرے کہ ہمیں اور آپ کو سب کو موت کے بعد کی زندگی اور وہاں کے احوال کا یقین عطا فرمائے. انسان کی زندگی کو درست کرنے والی یہ ساری چیزیں ایک طرف، جس انسان کو موت کے بعد کے احوال کا یقین ہو جائے اسے کسی سمجھانے والے کی سمجھانے کی ضرورت نہیں، خود بخود اس کی زندگی درست ہو جائے. پھر وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا، پھر ادھر ادھر نہیں ہوگا، وہ منمانی زندگی نہیں گزارے گا، وہ حرام خوری کا کام نہیں کرے گا، وہ غلط کام نہیں کرے گا، شیطان کو خوش کرنے والا کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ اسے یقین ہو گیا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے بار بار سارے چیزوں کے متعلق یوقنون کا لفظ نہیں کہا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. جہاں آخرت کا تذکرہ آیا وہاں پر قرآن نے کہا یقین ہو تمہیں اس پر یقین ہو. صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ صحابہ کا ایمان تھے، صحابہ کہتے تھے کہ جنت اور جہنم کو ہم دیکھ بھی لیں تو ہماری یقین میں کوئی فرق نہیں گا، اتنا یقین ہمیں جنت اور جہنم پر بن دیکھے. اس لیے ان کی زندگی بالکل سیدھے راہ پر تھی، صراط مستقیم پر تھی، نہ ادھر دیکھتے تھے نہ ادھر دیکھتے تھے، جنت کے والے راستے پر چلتے تھے. چونکہ ہمارا یقین مرنے کے بعد کے احوال پر نہیں ہے، ہم بھی شکوک و شبہات میں پڑے ہیں. وَيْلٌ لِلشَّاكِينَ، قرآن حدیث میں حضور نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِلشَّاكِينَ فِي اللَّهِ، اللہ کے تعلق سے جو شک میں مبتلا ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے. شک کی بیماری بہت خطرناک بیماری، سب سے بڑی، کفر اور شرک کے بعد سب سے خطرناک بیماری جو ہے وہ مومن کا کسی آخرت اور ایمان کے مسئلے میں شک میں پڑنا، یہ سب سے بڑی خطرناک بیماری. اور جتنا علم زیادہ ہوتا جا رہا ہے ہمارے نوجوان شک میں اتنے ہی زیادہ مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. دنیا کا علم زیادہ ہو گیا تو شک میں زیادہ مبتلا ہو گئے، اور یہ شک بہت بڑی خطرناک بیماری ہے. آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو شک میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دنیا میں اتنا مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اللہ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ پوچھتے ہیں. اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میت کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اذا قبر المیت اتاہ ملکان اسودان ارزقان. جیسے ہی قبر میں میت کو رکھ دیا جاتا ہے، مرنے کے بعد نہلانے والے نہلاتے ہیں، کفنانے والے کفناتے ہیں، اور جنازہ لے کر جانے والے جنازہ لے کر جاتے ہیں، اور قبر کو میت میں رکھ کر مٹی ڈال دی جاتی ہے. جیسے ہی مٹی ڈال دی جاتی ہے اتاہ ملکان، حضور نے فرمایا دو فرشتے آتے ہیں. وہ دونوں کیسے؟ اسودان ارزقان، کالے 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 کی اتنی بھیانک شکل ہوتی ہے کہ علامہ حافظ. اس بھیانک شکل سے بے ایمان نافرمان خدا کے باغی ہی سہمے گھبرائے ان کے ہوش حواس اڑ جاتے ہیں، وہ اسی شکل میں آتے ہیں. لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کو ایمان والے کو تسلی دلانے والے وہاں ہوتے ہیں. گھبرانا نہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی ساتھ تھے، یہاں بھی ساتھ رہیں گے، جنت میں لے جانے تک تیرے ساتھ رہیں گے.
اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے تذکرے سے اتنا روتے تھے جتنا جہنم اور جنت کے تذکرے سے اتنے فکر مند اور اتنا نہیں روتے تھے جتنا کہ قبر کے تذکرے سے روتے تھے، اور کہتے تھے آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، جس کی یہ آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ یہ منزل گزر گئی، اس کی آخرت کی ساری منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو جو ہی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، مٹی ڈالنے والے مٹی ڈالتے ہیں، فوراً فرشتے آتے ہیں اور روح اس کے جسم میں آتی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے روح اس کے جسم میں منتقل ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ منکر نکر سوال جواب کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک، یہ ساری سوالات ہوتے ہیں۔ یہ سوالات کے جوابات وہی دے سکتا ہے جس کا ایمان ہو اور اس کے اعمال درست ہو، اور اگر ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہے تو ان کی شکل و صورت سے وہی اس کی حواس اڑ جاتے ہیں، وہ بہکی گفتگو کرنے لگتا ہے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے جب اس کے ہوش حواس اڑتے ہیں تو کیا بولتا ہے اسے کو معلوم نہیں رہتا۔ تو اذا قبر المیت اتاہ ملکان اسودان ارزقان، ہمیں تمہیں نظر نہیں آتے فرشتے، ہمیں تمہیں نظر نہیں آتے، روحانی مخلوق ہے، وہ ہوا ہے دنیا میں سب مانتے ہیں، اس کے بغیر کوئی جی نہیں سکتا، یہ بھی سب کو یقین ہے، نظر آتی ہے، ایک لطیف اور کثیف مخلوق ہے اللہ کی ہے۔ ایسے فرشتے ہیں، فرشتے نظر نہیں آتے، اور اس کا احساس ہمارے بعض مرنے والوں کے موت کے وقت ہوتا ہے، مرنے والے کا مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے، کوئی وہاں آتا نہیں، وہ کہتا ہے السلام علیکم، ہم کو دیکھ رہے ہیں کون بھی نہیں سلام کسے کر رہا ہے، تمہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن اس مرنے والے کو نظر آ رہا ہے، آنے والا کوئی آ رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی آ رہا ہے، اس بات کی علامت ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے کچھ بزرگ ایسے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس مشورہ ہو رہا تھا، کچھ دینی باتیں گفتگو ہو رہی تھی، فوراً اچانک اسی مجلس میں ایک آدمی کھڑا ہو کر ہاتھ آگے بڑھا رہا ہے اور فوراً دھڑام سے ختم۔ یعنی آنے والے کو دیکھ کر انہوں نے ان کے استقبال میں کھڑا ہو کر ان کو مصافحہ کرنا چاہا، ان کو معلوم ہوا، لیکن سب بیٹھے ہوئے سب کو نظر نہیں آیا۔ میرا اور آپ کو نظر نہ آنا کسی کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس کے دیکھنے کے لیے کچھ دوسری آنکھوں کی ضرورت ہے، کسی دوسری آنکھوں کی۔ تو فرشتے آتے ہیں، وہ تو ساری چاروں طرف سے علماء نے بات لکھی ہے کہ شیش محل بھی بناؤ اور کیسا ہی محل بناؤ کہ ہوا بھی نہ جا سکے اس میں، جیسے قبر ہے، لیکن فرشتوں کے لیے ایسے ہی جیسے کہ فضا میں پرندے، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ پتھر کا بنے، شیش محل کا بنے اور سنگ مرمر لگاؤ، کچھ بھی لگاؤ، ساری چاروں طرف سے پھر کو پیک کر دو، ان کے لیے ساری چیزیں مانے نہیں، برابر فرشتے وہاں پہنچتے ہیں۔ اذا اتاہ ملکان ازرقان اسودان ارزقان، بالکل کالے کلوٹے ہوتے ہیں، آنکھیں ان کی بالکل، ہماری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث میں فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اذا اوذیع فی قبرہ انہ سمع خفق نعالہم، خفق نعالہم، کتنے جلدی فرشتے آتے ہیں اس کو بتانے کے لیے میں سنا رہا ہوں۔ فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ کر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور لوگ ابھی واپس نہیں جاتے، فرشتے آ جاتے اور اس مرنے والے کی بدن روح، مرنے والے کے بدن میں روح کو اللہ منتقل کر دیتے ہیں، اور جب لوٹنے والے لوٹنے لگتے ہیں تو ان کے چلنے کی آہٹ فرشت قبر میں سنتا ہے، جس کو آپ نے ابھی دفن کیا ہے۔ حضور نے فرمایا سمع، وہ سنتا ہے واپس ہونے والوں کی آواز کو، چلنے کی آواز کو، ہم نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ نے اس میت کے اندر اتنی کیپیسٹی رکھی ہے کہ وہ 6 فٹ اندر زمین کے نیچے ہے، لیکن وہ زمین کے اوپر جانے والے جا رہے ہیں، مجھے دفنا کر جا رہے ہیں، وہ اس کو سنتا ہے، سنتا ہے۔
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے ایک مرتبہ تذکرہ فرمایا. کیا تذکرہ فرمایا؟ من لم یؤمن لم یؤذن له فی الکلام مع الموتى. حضور نے فرمایا کہ جو مومن نہیں ہوتا اس کو اجازت نہیں ہوتی مردوں سے بات کرنے کی، مردے کو مردے سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. من لم یؤمن لم یؤذن الکلام، اسے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مردے بھی آپس میں گفتگو کریں گے؟ یتکلم، وہ گفتگو کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا نام، گفتگو بھی کریں گے اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی رکھیں گے، ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی رکھیں گے. حضور نے فرمایا، یہ حضور نے فرمایا. لیکن کون ملیں گے، کون سنیں گے؟ جو ایمان والے ہوں گے، اعمال صالحہ ان کی زندگی میں ہوں گے. وہ تو جیسے یہاں گفتگو کرتے ہیں اس سے بہتر زندگی، اچھی زندگی ان کو وہاں ملے گی. قبر کا دنیا میں پہلے شروع میں کہا ماں کے پیٹ میں 6-7 مہینے سے لے کر 2 سال تک کی زمانہ ہے. دنیا کی زندگی میں 60 سے لے کر 70 سال تک رہنا ہے، اور قبر میں ہزاروں سال، قیامت تک رہنا ہے، قیامت تک رہنا ہے. پورے خلاصہ، پورے کیا کہتے ہیں احادیث کے خلاصے کے طور پر علماء نے یہ بات لکھی ہے، لگ بھگ 20-25 انعامات قبر میں اگر ایمان و عمل والا ہوگا تو اسے کھانے ملے گا، بستر ملے گا، گھر ملے گا، کپڑے ملیں گے. حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، جنگ احد جہاں وہاں کسی موقع پر ایک صحابی نے قبر کھودی، ایک قبر کھودی. تو قبر کھودی تو بغل میں بھی قبر تھی، اس کی ایک اینٹ نکلی. تو وہ صحابی جو قبر کھود رہے تھے انہوں نے اس میں جھانک کر دیکھا تو ایک تخت لگا ہوا ہے، اس تخت پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے. یہ حدیث میں ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اور امامہ صخرۃ خضراء، اس کے سامنے ایک ہرا قبہ ہے، سبز قبہ ہے. ایک صحابی نے قبر کو دیکھا. یہ اللہ کبھی کبھار دکھاتے ہیں، اور ہم اگر آپ کھول کے دیکھنا چاہیں گے تو ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک عالم ہے، عالم برزخ. وہ عالم برزخ میں جانے والے ہی احوال اس کو وہاں جا کر ہی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اللہ سمجھانے کے لیے، یہ سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ پاک نے کبھی کبھار کسی نے قبر کھولی تو دیکھا کہ اس میں آگ لگی ہوئی ہے، آگ بھری ہوئی ہے. کسی نے قبر کھولی تو دیکھا کہ اس میں سانپ پڑا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں گاہے بگاہے کبھی کبھار صدیوں میں ایک آدھ مرتبہ اللہ پاک دکھا دیتے ہیں. لیکن یہ احوال جو قبر کے بیان کیے گئے ہیں، یہ 6 فٹ زمین کے نیچے ہونے والے احوال، ایک عالم ہے، عالم برزخ. یہ ساری چیزیں ایک روح کو ایک جسم دیا جاتا ہے، اس روح کو جسم دیا جاتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، انسان اب ازل سے نہیں ہے، ابد تک رہے گا. ازل سے نہیں ہے، ابد تک رہے گا. ہمیشہ سے نہیں ہے انسان، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. لیکن انسان پہلے نہیں تھا، اب پیدا ہوگا. اب یہ ختم نہیں ہوگا، یہ ختم نہیں ہوگا، منتقل ہوگا. اسی کو انتقال کہتے ہیں. ماں کے پیٹ سے انتقال ہوا، دنیا کے پیٹ میں آیا، دنیا کے پیٹ سے انتقال ہوگا، قبر کے پیٹ میں چلا جائے گا، اور قبر سے انتقال ہوگا، میدان محشر میں جائے گا، میدان محشر سے انتقال ہوگا، حساب کتاب کے لیے اللہ کے یہاں چلا جائے گا، حساب و کتاب سے انتقال ہوگا، جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا. ختم نہیں ہوا آدمی ابھی ختم نہیں ہوا. ازلی ہے اب آدمی، ابدی ہے، ازلی نہیں ہے، ابدی ہے. انسان کبھی اب ختم نہیں ہوگا. ایک مرتبہ پیدا ہو گیا ہے، اب پیدا ہی نہیں. باقی جنات اور انسان کے علاوہ سب ختم ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. لیکن جنات اور انسان کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو حدیث پاک کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت جو ہے وہ واپس لوٹنے والوں کی آواز کو سنتی ہے، وہ سنتی ہے. اور حضور نے آگے فرمایا کہ عذاب قبر اس کی طرف رخ کرتا ہے، اللہ کا عذاب اس کی طرف رخ کرتا ہے. جب وہ عذاب اس کے سر کی طرف سے اس کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو کہتے ہیں حدیث پاک میں حضور نے فرمایا نماز اس کے آڑے بن جاتی ہے، سرانے کے پاس نماز کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ عذاب کو روکتی ہے کہ نہیں، ہم اس طرف سے تمہیں آنے نہیں دیں گے، ہم اس طرف سے تمہیں آنے دیں گے، یہ ہماری بارڈر ہے.
اس میں اس کے اندر آنے کی، اس کے یہاں سے گزرنے کی تمہیں پرمیشن ہم نہیں دے سکتے. تو عذاب رخ بدل کر سیدھی طرف سے آنے کی کوشش کرتا ہے میت کو اس کے گناہوں کی پاداش میں سزا دلانے کے لیے. تو حدیث میں فرمایا کہ اس کو اس طرف سے روزہ روکتا ہے. روزہ رکھتا تھا، وہ روزے کا اہتمام کرتا تھا. اللہ کرے کہ ہم سب اہتمام سے روزہ رکھنے والے بنے، نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں. یہ قبر کے عذاب سے بچانے والے اعمال ہیں. روزہ روکتا ہے تو دیکھتا عذاب دیکھتا تھا ادھر سے بھی ہمیں نو انٹری ہے تو پلٹ کر لیفٹ سائڈ سے آنے کی کوشش کرتا ہے عذاب. تو حدیث پاک میں فرمایا کہ اس کو اس سمت میں زکوٰۃ آ کر کھڑے ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ اس سمت سے تم نہیں جا سکتے، اس سمت سے تم نہیں جا سکتے. سر کی طرف سے نمازیں نے روک لیا، سیدھی طرف سے روزے نے رکھ لیا، بائیں طرف سے زکوٰۃ نے روک لیا، کی طرف سے اس میت کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس طرف حدیث نے فرمایا اعمال خیر جتنے نیک کام دنیا میں نماز روزہ اور زکوٰۃ کے علاوہ جتنے نیک اعمال کرتا تھا وہ سب کے سب اس کے پیر کی طرف آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور عذاب اس طرف سے متوجہ ہوتا ہے تو فوراً وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے نو انٹری ہے. اور اس کے بعد پھر سوال جواب شروع. جب اس میت دیکھتی ہے کہ یہ تو عذاب کے قریب آنے کو دینے کے لیے سب میرے مونس کھڑے ہیں یہاں پر، دائیں طرف ہوا ہے بائیں طرف ہوا ہے سر کی طرف، وہ مطمئن ہو جاتا ہے. آنے والا فرشتہ کسی بھی حیت میں اور کسی بھی کیفیت میں آیا وہ گھبراتا نہیں، وہ تو ایسے ہی جواب دیتا ہے جیسے دنیا میں کوئی نکاح کے موقع پر آپ نے قبول کیا کیا پوچھتا ہے قاضی تو اس پر وہ کہتا ہے الحمدللہ میں نے قبول کیا. اس طرح سے وہ جواب دیتا ہے. اسے آنے والے کا کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چیز حدیث میں فرمائی گئی کہ ایک اندھیری کوٹری ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں آپ نے سنا ہوگا. عمر بن عبدالعزیز یہ کہا کرتے تھے قبر مجھ سے کہتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اندھیری کوٹری ہوں. اس یہاں بھی روشنی کی ضرورت ہے، جیسے انسان یہاں جی رہا ہے یہاں روشنی کی ضرورت ہے، وہاں بھی روشنی کی ضرورت ہے. تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت سنائی ہے اوحى اللہ الى موسیٰ تعلم الخير وعلمه الناس قال رسول الله قال فإني منور للمعلم ومتعلمه قبورهم. قبر کے اندر روشنی کی ضرورت پڑے گی، ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے. اللہ پاک اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کر کے یہ بات بتائی کہ موسیٰ علم دین پڑھو اور پڑھاؤ، علم دین پڑھو اور پڑھاؤ. علم دین کے پڑھنے والے طالب علم کے لیے اور علم دین کے پڑھانے والے معلم کے لیے اس کی قبر میں روشنی کا انتظام اللہ کریں گے. روشنی کا انتظام اللہ کریں گے. یہ حدیث میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی ضرورتوں کی چیزیں ہمیں دنیا میں ہے وہ ساری ضرورتیں ہمیں وہاں بھی محسوس ہوں گی. ان ضرورتوں کا انتظام ایمان اور اعمال میں. ساری باتوں کا خلاصہ جو علماء نے نقل کی ہے ان سب کا خلاصہ یہ ہے اختصار کے ساتھ کہ ازدواجی زندگی کے علاوہ، شادی والی زندگی کے علاوہ جتنی چیزیں انسان دنیا میں استعمال کرتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، اپنے کو راحت پاتا ہے، وہ ساری چیزیں انسان کو قبر میں ملیں گی صرف ایک ازدواجی زندگی کے علاوہ. ازدواجی زندگی انسان کو مومن کو جو ملے گی وہ جنت میں جانے کے بعد. باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ کھانا پینا، گھر، خوشبو اور جنت کے مناظر کا دیکھنا اور بستر کا لگنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو قبر میں ملیں گی بشرطے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اس نے دنیا میں زندگی گزاری ہے. تو 1000 سال کی زندگی ہے. موت کے بعد سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کی لمبی زندگی ہے. اور کتنی لمبی زندگی ہے یہ کوئی بتا نہیں سکتا. یہ زندگی میں ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے. وہ ضرورتوں کے پورا کرنے کا نظام ہمیں دنیا میں جیتے جی ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے کرنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو یقین عطا فرمائے. میں نے اس لیے یہ بات گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں رکھی کہ آج کے زمانے میں، ترقی یافتہ زمانے میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں لوگوں کے سمجھ سے یہ ورے ہے
کہ قبر اور قبر کے احوال، اس میں سانپ کا آنا، اس میں آگ کا جلنا، اور اس میں زمین کا اور قبر کا کشادہ ہونا، اور جنت کی کھڑکی کا کھلنا، وہاں سے جنت کی خوشبوؤں کا آنا، وہاں سے مناظر کا دیکھنا، یہ ساری چیزیں ہماری عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے میں نے بتایا کہ عقل اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہی نہیں کہ اس کو سمجھ سکے۔ جس طرح سے کان میں کھڑی شکر رکھ کر آپ نہیں بتا سکتے کہ میٹھی کے کٹی ہے، ایسے ہی جیتے جی آنکھ، دنیا کی آنکھ اور دنیا کی عقل کے ذریعے سے آپ اس کو سمجھنا چاہیں یا اس کو دیکھنا چاہیں تو نہیں۔ کشف کی آنکھیں کسی کو اللہ نے دی ہے تو وہ آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ نظر دی تھی کہ نظر وہ قبر کو دیکھ کر انہوں نے پہچان لیا کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ نے حضور کو اسی نظر دی تھی۔ بہرحال یہ ساری چیزیں حضرت محمد رسول اللہ نے بیان کی ہے۔ یہ عقل کے ترازو پر ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے اور سمجھا بھی نہیں سکتے۔ مختصر اختصار کے ساتھ مجھے یہ کہنا ہے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر سی زندگی ہے، موت کے بعد کی زندگی، قیامت تک کی زندگی بہت لمبی زندگی ہے، ہزارہا برس کی زندگی ہے۔ یہاں کی ساری ضرورتیں ہیں ہماری سوائے شادی کے اور ازدواجی زندگی کے، ساری ضرورتیں ہمیں وہاں محسوس ہوگی۔ ان ساری ضرورتوں کا انتظام اللہ کریں گے، اور اللہ کریں گے ایمان اور اعمال کے بلبوتے پر۔ جن کے پاس ایمان و اعمال ہوں گے وہ خوش و خرم اچھی اور بہتر زندگی گزاریں گے، اور جن کے پاس ایمان و اعمال نہیں ہوں گے ان کی زندگی تو علی محافظ، آگ اور سانپ اور بچھو اور کوڑے اور ہتھوڑے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت محمد رسول اللہ نے جو باتیں سنائی ہیں اس پر 100% یقین عطا فرمائے، اور موت سے پہلے مجھے بھی اور آپ کو بھی موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔